نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ انعام، آیت نمبر 101 to 103۔ لفظی ترجمہ: بدیع پیدا کرنے والا، سماوات یا آسمانوں، والارض اور زمین کا، انا کیوں کر یکون ہو لہو اس کے لیے، ولد نعوذ باللہ اولاد، ولم حالانکہ تکن نہیں ہے لہو اس کے لیے، صاحبات واستغفر نعوذ باللہ کوئی بیوی، وخلق اور پیدا کیا ہے کل شیء ہر چیز کو، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، سبحان اللہ، یہی اللہ ہے پروردگار تمہارا، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، خالق پیدا کرنے والا کل شیء ہر چیز کو، عابدوہ پس عبادت کرو اس کی، وہو اور وہ علی کل شیء وکیل ہر چیز کا نگران ہے، لا نہیں تدرکہ الابصار پاتی اس کو آنکھیں، وہو اور وہ یدرک الابصار پا لیتا ہے نگاہوں کو، سبحان اللہ، وہو اور وہی لطیف الخبیر بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مادہ اور بغیر کسی سابقہ نقشے یا نظیر کے وجود بخشا، اس سے مادہ پرستوں کا رد ہو، اور چونکہ اس کی بیوی ہی نہیں، نعوذ باللہ، لہٰذا اللہ کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتے، اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین سب کا رد ہوا۔ بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، یعنی ان کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ تھا اور اس نے ان کو ایجاد کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ لیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، یعنی اولاد تو وہ دو متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مناسب اور مشابہ نہیں، بے شک وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، اور نہ اس کی بیوی ہے اور نہ بچہ، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، اور انہوں نے کہا اعوذ باللہ کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بڑی بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے، بے شک ہر کوئی اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ فرمایا یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، وہی نہایت باریک بین اور سب خبر رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی نگاہیں دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، لا تدرک الابصار،
پھر فرمایا لیکن آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیکھنے کے قائل تھے، مگر وہ بھی کبھی ساتھ یہ فرما دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ تمام بحث دنیا میں آنکھوں سے نہ دیکھ سکنے کی ہے، اگرچہ آخرت میں آنکھیں دیدار الہی سے ضرور فیض یاب ہوں گی۔ یہ بات صحاح مسانید اور سنن میں کئی سندوں کے ساتھ مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، اور نہ اس کی ذات پاک کے شان نشان ہے کہ وہ سوئے۔ وہ میزان کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی روایت کے مطابق آگ ہے، اگر وہ اسے دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو مخلوق میں سے جلا دے جس پر اس کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا اس میں سے کوئی چیز چھپا لی جس کی تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم اپنے رب کو بھی ظاہراً اسی طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کسی تکلیف کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔